اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء صدق اللہ العظیم۔ دنیا پہ رہتے ہوئے انسان مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، دکھوں غموں میں مبتلا ہو جاتا ہے، مصائب انسان کو گھیر لیتے ہیں، اور بعض اوقات انسان اس قدر لاچار اور مجبور ہو جاتا ہے کہ انسان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا، اور وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت جو چوٹ انسان کے دل پہ لگتی ہے، اس وقت پھر انسان ایک ہی ذات کی طرف رجوع کرتا ہے، اور وہ ذات خدا بندی ہے۔ مالک کائنات خالق ارض و سما نے اس مقام پہ اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ جب آپ میں سے کوئی مجبور ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، بے سہارا ہو جاتا ہے، تن و تنہا رہ جاتا ہے، تو اس وقت مجھے یہ بتاؤ کہ کون ہوتا ہے جو آپ کے ان غموں کو، ان دکھوں کو، ان مصائب کو، ان الم کو دور کرتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، معاملات کو بہتری کی طرف لاتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ صرف اور صرف میں اللہ کی ذات۔ بے بسی کے عالم میں، مجبوری کے عالم میں، بے سہارگی کے عالم میں اللہ کے سامنے سر جھکا کے دیکھنا، میرا رب آپ کی مجبوریوں کو، آپ کی لاچاریوں کو کس انداز میں دور کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم میری طرف آؤ، ایک قدم آؤ، میں 2 قدم آؤں گا، تم چل کر آؤ، میں دوڑ کر آؤں گا، تم میری طرف آ کر تو دیکھو، تم میرے بندے بن کے تو دیکھو۔ مالک کائنات ہے نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا۔ تم خدا کو پکارو، تم میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اپنی بے بسی کو رکھ دو، اپنی مجبوری کو میرے سامنے لاؤ اور میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، میں اللہ تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تمہاری بے بسی کو دور کروں گا۔ پھر کہیں پہ اللہ فرماتے ہیں مجھے عاجزی و انکساری کے ساتھ منا لو، گڑ گڑاؤ، منا لو مجھے، میرے سامنے ہاتھ پھیلا لو۔ اور جو نہیں پھیلاتا، جو خدا سے نہیں مانگتا، اس کے متعلق بھی فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ میرے بندو، پیدا میں نے کیا، تمہارے خمیر کو میں نے دنیا پہ لانے پہ قادر ہوں، میں لے کر آیا، تم نے دنیا میں آ کر مجھے بھول گئے، میرے سامنے ہاتھ پھیلانے سے
اپنے ہاتھوں کو روک دیا، میں خدا ہوں، میں رب ہوں، میں مالک ہوں۔ انسان، تم غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو اور میرے سامنے ہاتھ پھیلانے سے کترا رہے ہو، تکبر کر رہے ہو۔ تم تکبر کرو، اور اگر تم نے مجھے نہ منایا، میرے سامنے اپنی آنکھوں سے آنسو نہ بہائے، یہ رمضان بھی ایسے ہی چلا گیا جیسے پچھلی دہائیوں کے، پچھلے سالوں کے رمضان گزرے، اسی طرح تم نے اپنا رمضان یہ بھی گزار لیا، تو تم تو تباہ و برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ بد دعا فرشتہ کر رہا ہے، آمین میرے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں۔ مجھے یہ بتلاؤ، مصطفیٰ کی آمین بھلا رد ہو سکتی ہے؟ ہم کہاں کھو گئے؟ ہم کس بستی میں چلے گئے؟ ہم نے اپنے آپ کو کیوں خدا سے دور کر دیا؟ حضرات، آ جائے، ایک ہی در ہے، ایک ہی گھر ہے، وہی خزانوں کا مالک ہے، وہی بگڑیوں کو سنوارنے والا ہے، وہی تمہاری مجبوریوں کو دور کرنے والا ہے، وہی تمہاری بے کسی اور بے سہارگی کے عالم میں تمہارا ساتھ دینے والا ہے۔ اس کے علاوہ سارے سہارے عارضی ہیں۔ خدا جس کا سہارا بن جائے، اس سے بڑا کوئی اور سہارا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرات، آئیے اپنے خدا کو منا لیں۔ آج 19 رمضان المبارک ہے، چند دن ایام بقایا رہتے ہیں، غالباً یوں سمجھ لیں 2 حصے رمضان ہم سے چلا، ایک حصہ ہمارے پاس بقایا ہے۔ اس کی سعادتوں سے، اس کی برکات سے، اس کی رحمتوں سے، اس کے فضل سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ رمضان المبارک کا بہترین جو اس کو گزارنے کا بہترین عمل ہے نا، وہ قرآن مجید۔ چلے 10-20 دن گزر گئے، جو بقایا 10 دن رہ گئے ہیں، اس میں اپنے قرآن مجید کو پڑھنے کے عمل کو زیادہ کر۔ ویسے دنیا پہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہ قرآن پاک ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ یہ اس کا اعزاز ہے، یہ اس کا اعجاز ہے، یہ اس کا مقام ہے، یہ اس کا شرف ہے۔ تو اس اعجاز میں آپ تھوڑا سا مزید اضافہ کر دیں۔ حفاظ کرام تو الحمدللہ پڑھتے ہی ہیں، رمضان المبارک میں زیادہ پڑھتے ہیں۔ آپ احباب سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی جہاں پہ اب تک 1 سپارہ پڑھتے تھے، اب یہ آخری 10 دن 2 سپارے بڑھا دیں۔ جو 2 پڑھتے تھے وہ 4 کر لیں یا 3 کر لیں، اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق اس عمل کو ذرا بڑھا دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور آپ کی جو دل کی خواہشیں ہوں گی، عمل کر کے دیکھ لیجیے۔ ممکن ہے ایسا وقت بھی آ جائے، بات آپ کے دل میں ہو، عرش والا آپ کی پہلے پوری فرما۔ خدا کے قریب آ کر اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر کے دیکھیں، اور اس تعلق کو مضبوط کرنے کا عمل جو ہے وہ بہترین عمل قرآن مجید ہے، درود پاک ہے، استغفار ہے، اذکار ہے، جو میں آپ سے وقتاً فوقتاً اکثر و بیشتر یاد دہانی کے لیے بتاتا رہتا ہوں۔ پھر یاد دہانی کے لیے بتا رہا ہوں کہ اپنے اذکار کے معمولات کو زیادہ کر لیجئے، بڑھا دیجئے، تاکہ
یہ وقت ہمارے لیے سعادت مند بن سکے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک کونے میں بیٹھ کر، گھر کے کونے میں بیٹھ جائیں، مسجد کے کونے میں بیٹھ جائیں، پہلے اللہ کی حمد توحید بیان کریں، قل هو اللہ احد پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر دوزانوں ہو کر، دوزانوں سے مراد اتحیات کی حالت، یہ دعا جو میں آپ سے پہلے چند باتیں کر چکا ہوں، دعا مانگنی کیسے ہے یہ اس کا طریقہ بتانے لگا ہوں کہ دوزانوں ہو کر، باوضو ہو کر، دوزانوں ہو کر بیٹھ جائیں، پھر اللہ کی حمد ثنا بیان کریں، اس کے بعد حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پہ درود و سلام بھیجیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تصورات سامنے رکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر بھی اللہ سے ہی مانگا کرتے تھے، عثمان ذو النورین بھی اللہ سے ہی مانگا کرتے تھے، اس کے بعد خدا سے اپنی حاجات، اپنی مناجات اور اپنے گناہوں کو اللہ سے بخشوانے کا عمل شروع کریں۔ یقیناً میرا رب آپ کی دعا کو اس ماہ میں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ مولا کریم جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ مولا کریم ہم فقیر تیرے بندے تیرے حضور ہاتھ پھیلائے، ہم سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین ہم تیرے حضور ہی ہاتھ پھیلائے، اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم تیرے بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہمیں رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما، ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما، ہمارے چھوٹے بڑوں پہ اللہ اپنی رحمت کا سایہ افغن فرما۔ مولا کریم ہم تیرے بندے ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہمیں معاف فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔